اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہدایۃ فی النحو۔ ہماری بات چل رہی تھی وہ کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر صحیح ہے مفعول بہ کا عامل کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا 16واں درس تھا۔ 16ویں درس میں ہم نے مفعول بہ کو جانا کہ پہلے مفعول بہ کس کو کہتے ہیں، کہا جس پر فعل کا فاعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو یہ مار والا عمل کس پر واقع ہوا، زید پر۔ تو زید یہاں کیا ہے، مفعول بہ ہے، آبجیکٹ ہے، صحیح ہے۔ اور ضربتو کیا ہے، ضربتو میں فعل ہے اور فاعل ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ کن کن مقامات پر صحیح ہے ہمیں کیا کرنا ہے، فاعل یعنی مفعول کو فاعل پر کیا کرنا ہے، مقدم کرنا ہے۔ مفعول کو فاعل پر کیا کرنا ہوگا، مقدم کرنا ہوگا۔ یہ 3 مقامات ایسے، ٹھیک ہے، کہ جب فاعل سے کیا ہو مولانا، ایک ضمیر جڑ جائے کہ جو مفعول کی طرف پلٹ رہی ہو، تب مفعول کو پہلے لائیں گے، فاعل کو بعد میں لائیں گے۔ جیسے ضرب زیدن غلامہ، یعنی زید کو مارا اس کے غلام نے، تو غلام فاعل ہے اور اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے، جو ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف، زیدن کی طرف۔ ضرب زیدن، اب یہاں زیدن فاعل نہیں ہے، کیا ہے مولانا، مفعول ہے۔ غلامہ، غلام فاعل ہے، مضاف ہے، ہا مضاف الیہ، اور جو ہا یہ کدھر پلٹ رہی ہے، معنی کیا ہے اس کے، زید کو اس کے غلام نے مارا۔ تو ایک موقع ہے کہ جب وہاں مفعول کو ہم کیا لاتے ہیں، پہلے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جب مفعول بہ کیا ہو، ضمیر متصل ہو، فعل سے ضمیر جڑی ہوئی ہے، اور فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل سامنے موجود ہے، جیسے ضربک زیدن، ضربک، تو ضربہ یہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ کا کیا ہے، ضمیر ہے جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ضمیر متصل ہے، زید فاعل ہے۔ ضربک زیدن کیا معنی ہوگا اس کا، تم کو زید نے مارا۔ تو کا یہاں پہ کیا ہے، کا مفعول بہ ہے، کا کیا ہے، کا مفعول بہ ہے، اور وہ فاعل سے پہلے آیا ہے، صحیح ہے۔ اور پھر تیسرا موقع کیا ہے مولانا، جب فاعل کیا ہو، اللہ کے ذریعے یا اللہ کے معنی میں جو لفظ آتے ہیں ان سے محصور ہو، حصر کر دیا جائے، معین کر دیا جائے، جیسے ما ضرب عمرا الا زید، یعنی امر کو نہیں مارا سوائے زید کے، صحیح ہے، نہیں زید کے علاوہ کسی نے بھی امر کو نہیں، ما ضرب عمرا، صحیح، امر کو نہیں مارا، الا زید، سوائے زید، وَإِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ، اور بے شک عمر کو زید نے مارا۔ تو یہاں عمرن مفعول بہ ہے، یہاں بھی عمرن مفعول بہ ہے، فاعل یہاں زیدن ہے، یہاں بھی زیدن ہے، یہاں اللہ کے ذریعے حصر ہوا ہے، یہاں انما کے ذریعے حصر ہوا ہے۔ تو یہ 3 موقع ہیں کہ جہاں ویسے تو طریقہ کیا ہے مولانا، پہلے فعل پھر فاعل، یعنی جس نے کام کو انجام دیا، اور اس کے بعد مفعول بہ۔ لیکن یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں، مفعول بہ کو پہلے لاتے ہیں، فاعل کو بعد میں لاتے ہیں۔ جب کب، جب فاعل کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہو جو مفعول کی طرف پلٹے، جا مفعول بہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، اور جب فاعل حصر کر دیا جائے الا کے ذریعے۔ اب اس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی کہ اس کا عامل 2 وجہوں سے حذف ہوتا ہے، ایک جوازن اور ایک وجوبن۔ جوازن جو ہے وہ اگر کوئی پوچھے من اضربو، کس کو ماروں، جواب آیا زیدن، صحیح ہے، زید کو،
تو اب زید کو کہا تو یہاں فعل کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. فاعل کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا. صرف کیا آ رہا ہے مولانا؟ مفعول آ رہا ہے. اور اس کے بعد کا وجوباً جو ہے یہ قیاسی ہوتا ہے. ان میں پہلا سماعی ہے، باقی قیاسی. 6 جگہوں پہ وجوباً حذف ہوتا ہے. 6 جگہوں میں سے ہم نے پڑھ لیا تھا مولانا. پہلی امرأن و نفسہ، یعنی تھا دعاہ و نفسہ. انتہو خیر لکم، یا تھا اصل کیا تھا؟ انتہو عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، یا اہلا و سہلا. تو اصل کیا تھا؟ اتیت مکانا اہلا و اتیت مکانا سہلا. یہ سماعی ہے مولانا، چونکہ عرب سے اسی طرح سے سنا گیا، اسی طرح سے یہ بولا جاتا ہے. وہاں سے پھر تھا باب تحذیر. باب تحذیر کہا کہ جب ہم مخاطب کو کسی ناپسندیدہ کام کی طرف کام سے وہ کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے کہا الاسد الاسد. جب اسد اسد یعنی کیا ہے؟ شیر شیر. یعنی آپ اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ احذر من الاسد، تم اپنے آپ کو کیا کرو؟ شیر سے بچاؤ. صحیح ہے. اور اس میں کتنے مقامات آتے ہیں باب تحذیر میں مولانا؟ 1 2 3. کتنے مقامات؟ 3. جب تحذیر کس سے ہو؟ یا کے ذریعے ہو. یا تحذیر کیا ہو؟ محذر منہ کو کیا کر دیا جائے؟ تکرار کر دیا جائے. یا محذر منہ کیا ہو؟ معطوف علیہ، جیسے الکذبہ والخطاب. اصل کیا تھا؟ اتق الکذبہ واحذر الخطاب. اب آ جائیے مولانا تیسرا. 6 مقامات ہیں نا مولانا؟ 6 مقامات میں سے آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تیسرا. یہ ہے باب اقرا. اقرا کہتے ہیں مولانا کسی اچھے کام کی طرف کسی شخص کو متوجہ کرنا. صحیح ہے. مثال کے طور پر کس لیے متوجہ کرنا؟ تاکہ انسان کیا کرے؟ اس کام کو انجام دے. صحیح ہے. مثال کے طور پر اب یہاں تو کیمرہ ہی مولانا ڈھونڈنا مشکل کام ہے یار، کیا بتائیں. تو بڑی مشکل ہے یہ کیمرہ. اس میں جو ہے دکھ ہی نہیں رہا ہے. تم لوگوں نے بھی اتنے دنوں میں کسی نے توجہ نہیں کی. اب بورڈ کا سہارا لینا ہے تو کیسے لینا؟ پتا نہ کیوں گھوم رہا ہے. چلیے دیکھیے، جیسے ہم نے کہا الادب الادب، ہم لوگ اردو میں بھی اسی طرح کا استعمال. تمیز سے یعنی کیا کہنا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تمیز سے یعنی آپ گفتگو کیجئے کس سے؟ ادب کے ساتھ، ہے نا؟ تو ویسے ہی ہے عربی میں. ہم نے جب جیسے ہم نے تحذیر کس کے ہوتے؟ تحذیر کس لیے ہے؟ بالکل تحذیر کی طرح سے. تحذیر میں تکرار ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح اغرا، تحذیر کہتے ہیں کسی چیز سے ہوشیار کرنا. اغرا کہتے ہیں کسی چیز کا شوق دلانا. تحذیر و اغرا ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ مخالف. تحذیر میں آپ ایاک والطریق، ایاک والاسد، یا الاسد الاسد، الطریقہ الطریق، تکرار کر رہے ہیں تاکہ اس راستے سے انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا لے. اسی طرح کسی اچھے کام کی بار بار تکرار کرنا، اس بات کا اس کو کہتے باب اغرا. مثلا مثال کے تو الادب الادب، یعنی ادب سے الزم الادب. اس کا عامل کیا تھا؟ الزم. یا مولانا مثال کے طور پر العلم علم، کیا کرو؟ علم کرو. یعنی آپ علم میں کیا کریں؟ اپنے آپ کو محنت کریے. اجتہد فی العلم. تو عامل کو حذف کر دیا جاتا باب اقرا کے لیے. ایک باقاعدہ حدیث ہے مولانا کہ کوئی
دیکھنے جا رہے تھے اور ان کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور وہ ان کا سفر جو تھا وہ سفر تھا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کے لیے. اس میں انہوں نے جب معلوم کیا تو امام نے زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ کبیرہ اور نماز شب، صحیح ہے، کیسے تکرار کی ہے مولانا؟ اس کو 3 بار بول کر. اس حدیث میں کیسے ہے؟ جیسے النافلۃ اللیل النافلۃ اللیل النافلۃ اللیل، صحیح ہے. زیارت الجامع زیارت الجامع زیارت الجامع. اب اس باب کو کیا بولا جائے گا؟ باب اغرا، صحیح ہے، یعنی ایسے لفظ کی بار بار تکرار کرنا تاکہ سامنے والا اس کام کو انجام دے، صحیح ہے، اس کو بولا جاتا ہے اغرا. تو تحذیر کے برعکس ہے، تحذیر میں سامنے والی چیز سے آپ کو بچانا ہے، اغرا میں سامنے والے بات کو کیا کرنا ہے؟ شوق دلانا ہے. آئیے دیکھیے، بورڈ نہیں ہے ورنہ تو اس کو تھوڑا اگزامپل کے ساتھ ہم سمجھا دیتے، کیمرے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ، یعنی مخاطب کو کیا کرنا ہے؟ متوجہ کرنا ہے. عَلَى أَمْرٍ مَحْمُودٍ، اچھے کام کی طرف مخاطب کو متوجہ کرنا، قابل تعریف کام پر. کس لیے؟ لِيَفْعَلَهُ، تاکہ اسے انجام دے. وَالْإِسْمَ الْمَنْصُوبُ مَعْمُولٌ، اور جو اسم منصوب ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے بتقدیر الزم او اطلب او افعل. کیا کیا مولانا عامل کیا ہوتا ہے اس کا؟ یا تو الزم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ الزم یعنی تمہارے اوپر لازم ہے، یا اطلب یا تم طلب کرو، تم چاہو، او افعل یا تم اسے انجام دو. کہہ رہے والاسم المنصوب، اور وہ اسم جو منصوب ہو، معمول یعنی وہ معمول ہوتا ہے، یعنی اس پر عمل کیا گیا ہوتا ہے بتقدیر الزم، الزم کی تقدیر سے، یا اطلب کی تقدیر سے، یا افعل کی تقدیر سے، او نحوہا یا اس جیسے کسی دوسرے فعل کی تقدیر سے. تشویقا الی ما بعدہ، شوق دلاتے ہوئے جو کچھ اس کے بعد آ رہا ہے، صحیح ہے، جو کچھ اس فعل کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اس کا کیا دلایا جا رہا ہے؟ شوق دلایا جا رہا ہے. وَحَذْفُ الْعَامِلِ فِي هَذَا الْبَابِ وَاجِبٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. وَحَذْفُ الْعَامِلِ فِي هَذَا الْبَابِ، اور اس باب میں عامل کا حذف کرنا، صحیح ہے، واجب ہے. فی الموضعین الاخیرین المذکورین، صحیح ہے، ذکر شدہ آخری 2 موقعوں پر. کیا تھا مولانا؟ نحو الادب 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 الادب. اصل اس کی کیا ہے مولانا؟ ہم نے دیکھے الادب الادب کو تکرار کی کہ نہیں کی؟ اصل اس کی تھی الزم الادب الادب، یعنی تم اپنے اوپر ادب کو کیا کر لو؟ لازم کر لو، ٹھیک ہے. والجد والعزم، یہاں پہ جو مولانا یہ بتایا جا رہا ہے وَحَذْفُ الْعَامِلِ فِي هَذَا الْبَابِ وَاجِبٌ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، یعنی جو اوپر الف با جیم دکھ رہا ہے، ان الف با جیم میں جو آخری 2 ہیں کہ جب کیا کی جا رہی ہو؟
اذا کان المحذر منہ، تو یا محذر منہ نہیں، یہاں کیا کریں مولانا؟ اقرا منہ مکررا، جب اس کی کیا کی جائے؟ تکرار کی جائے. جب جس سے اقرا کیا جا رہا ہے، جس کا شوق دلایا جا رہا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ اد کر دیا جائے. واضح ان دو مقامات کی بات ہو رہی. تو اصل کیا تھا؟ الزم الادب الادب. یا دیکھیے عطف کی مثال یہاں پہ دیتی ہے، والجد والعزم. جب والجد والعزم کا اصل کیا تھا؟ الزم الجد والعزم، یعنی اپنے آپ کو کوشش اور ارادے کو کیا کر لو؟ لازم کر لو. یعنی پکا ارادہ کرو اور اس کے لیے کیا کرو؟ محنت کرو. اب ایک چوتھا باب آتا ہے مولانا کہ جہاں عامل حذف ہوتا ہے، وہ باب اختصاص ہے. اختصاص کہتے ہیں کسی بات کو کسی سے مخصوص کر دینا، باب اختصاص ہے. اور اس میں تقدیر جو ہوتی اخصو یا اعنی. اعنی یعنی میری مراد، اخصو یعنی میں یہ بات مخصوص کر رہا ہوں. آئیے دیکھتے کیسے. کہہ رہے الاسم المنصوب فی هذا الباب، اس باب میں جو اس میں منصوب ہوتا ہے، معمول بتقدیر اخصو، وہ معمول ہوتا ہے کس کی تقدیر سے؟ اخصو کی تقدیر سے. او اعنی یا اعنی سے. وَهُوَ وَاقِعٌ بَعْدَ ضَمِيرِ غَيْرِ غَائِبٍ، اور یہ بیان ہوگا مولانا، یہ واقع ہوگا غائب کے علاوہ جتنی ضمیریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. لے بیان، ظاہر غائب والا کیسے اپنی مراد بیان کرے گا؟ یا تو متکلم کرے گا یا مخاطب کرے گا. آئے سمجھ میں نا؟ لے بیان المراد منہ، تاکہ اس سے اپنی مراد بیان کر سکے. جیسے نحن الطلاب وشعارنا الجد. نحن الطلاب، اب ہونا کیا چاہیے تھا مولانا؟ نحن الطلاب ہونا چاہیے تھا نا. اگر مبتدا خبر لیں گے آپ تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ نحن الطلاب شعارنا الجد. لیکن یہاں کیا ہے؟ نحن الطلاب، صحیح ہے، شعارنا الجد، یعنی ہم طلاب، ہمارا کیا ہے؟ شعار کوشش ہے. جد یعنی کوشش. اصل کیا تھی مولانا؟ نحن نخص الطلاب، نحن نخص الطلاب، ہم طلاب کو کیا کر رہے ہیں؟ مخصوص کر رہے ہیں. شعارنا الجد، کہ ہمارا شعار، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے مولانا؟ کوشش کرنا، محنت کرنا. باقی کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ کس کا؟ باقاعدہ آپ ایسے کہنے لیس للانسان الا ما سعی. صحیح ہے، انسان کے ہاتھ میں کوشش کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. تو یہ ہے باب اقرا. تو کتنے باب آپ ہم نے پڑھ لیے مولانا؟ چار باتیں پڑھ لی کہ جہاں پہ جن کا عامل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. کب کب؟ باب اقرا میں، باب اختصاص میں، باب تحذیر میں، اور سماعی امرأن و نفسہ یا اہلن و سہلن، ان سب میں. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے مولانا منادا. کیا پڑھیں گے؟ منادا، صحیح ہے. اور باب اشتغال، پانچواں باب اشتغال آ جائے گا، چھٹا منادا آ جائے گا، کہ جہاں جس کا عامل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. یعنی 6 ایسے مفعول بہی ہیں جن کا عامل کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے. وہ باب تحذیر ہے، باب اقرا ہے، باب اشتغال ہے، صحیح، باب اختصاص ہے، سماعی ہے، اور منادا ہے. جہاں پہ عامل یعنی جو نصب دے رہا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. باقی انشاءاللہ یا تو کل، ورنہ تو پھر امتحانات کے بعد اپنے سفر کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے. والحمدللہ رب العالمین.